إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور 15 اگست 1947 میں ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ تقریباً آزادی کے 75 سال پورا ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے حکومت کی طرف سے ہر گھر ترنگا کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ ملک کی جو صورتحال ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، اور ملک میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے لوگوں کا ذہن و دماغ کس طریقے سے ہٹایا جائے؟ حکومتیں ہر روز نئی پلاننگ کرتی ہیں اور عوام کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ بہرحال ملک کی آزادی کی لڑائی ہمارے اس ملک کے سارے مذہب کے لوگوں نے مل کر، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل کر کے لڑی، اور ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ انگریزوں کی تاریخ لکھنے والے ہمارے ملک کی غلامی کے پس منظر میں انگریزوں کو تن کے گورے اور من کے کالے لکھتے ہیں۔ یعنی انگریزوں نے ہمارے ملک کے اوپر سامنے کی لڑائی لڑ کر کے حکومت حاصل نہیں کی، بلکہ دھوکہ اور فریب کا راستہ اختیار کیا۔ ان لوگوں نے تجارت کو بہانہ بنا کر کے ہمارے اس ملک میں اپنے پیر پھیلائے اور ملک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتوں نے جس طریقے سے ماحول کو پراگندہ کیا ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں،
اور چلائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا، اور ہماری نئی نسل جو دین سے دور ہے اور علم سے دور ہے، وہ شاید ایسا محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم لوگوں کا کوئی نمایاں رول نہیں رہا ہے، کوئی ہمارا بہترین کارنامہ نہیں رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ موقع اور مناسبت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی تاریخ یاد دلائی جائے۔ غیر ہمارا تذکرہ نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن ہم اپنی تاریخ کو یاد کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں، اس سے واقف رہیں، تاکہ ایک تو ہم خود ہی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، ٹھگا ہوا محسوس نہ کریں، اور دوسرا ہمارے دشمنوں کی طرف سے جو مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ تاریخ کو بدل دیا جائے، تاریخ کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کی تاریخ کو مٹی میں ملا دیا جائے، تو وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جائے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو جد و جہد کی ہے، جو محنت اور کوشش کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اپنے خون سے اس سرزمین کو سینچا ہے اور اس کو رنگین کیا ہے، ہم اس سے واقف ہوں، اور ہم اپنے شان اور شوکت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی تاریخ کو بتا سکیں، سینہ تان کر کے چل سکیں، اور کہہ سکیں کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں سب لوگوں نے قربانی دی، لیکن مسلمانوں کی قربانی نمایاں اور واضح ہے، اور اگر پوری تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کو حقیقی معنی میں جنگ آزادی کی لڑائی کے لیے ماحول تیار کرنے کے پیچھے سر فہرست مسلمان نظر آئیں گے۔ اس کی ایک منطقی وجہ بھی ہے، ایک لاجک بھی ہے کہ مسلمان پیش کیوں رہے ملک کو آزاد کرانے میں؟ اس لیے کہ تقریباً 1000 سال تک اس ملک میں مسلمانوں نے حکومت کی، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چھینی تھی۔ انگریزوں نے جب اس ملک میں قبضہ کیا تو اس وقت حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف اور افسوس مسلمانوں کو تھا، اور انگریزوں سے اصل لڑائی مسلمانوں کی تھی، اور اسی وجہ سے مسلمان جنگ آزادی میں پیش رہے۔ یہ آزادی کی لڑائی کوئی سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ تقریباً 200 سال تک کی لڑائی ہے۔ عام طور پر لوگ 200 سال کی تاریخ کو نہیں ذکر کرتے اور اسے یاد نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے کہ شروع کی لڑائی خاص طور پہ مسلمانوں نے لڑی ہے، اس وجہ سے بھی لگ بھگ 100 سال کو لوگ کھا جاتے ہیں۔ 1857 سے جنگ آزادی کی لڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ، اور اس سے پہلے کے 100 سال کو لوگ کھا جاتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ تر لڑائی میں پیش مسلمانی نظر آئیں گے۔ تو کوئی 50 سال کی یہ لڑائی نہیں، تقریباً 200 سال تک انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی گئی، تب جا کر کے یہ ملک ہمارا آزاد ہوا۔ انگریزوں نے مغربی بنگال کی طرف سے، کلکتہ سے اس ملک میں داخلہ لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کیا۔ سب سے پہلے نواب علی وردی خان، اس نے محسوس کیا کہ انگریز یہاں تجارت نہیں کر رہے ہیں بلکہ چوری سے اپنا پیر پھیلا رہے ہیں اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں، اور علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف مورچہ کھولا۔ سب سے پہلے 1754 میں
اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ 100 سال کی تاریخ کو لوگ کھا جاتے ہیں۔ 1754 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف مورچہ کھولا علی وردی خان نے، اور انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، انہیں شکست دی اور انگریزوں کو اس کے ٹھکانے کو چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ اور جب علی وردی خان مر گئے تو ان کے نواسا نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف آخری دم تک، زندگی کی آخری سانس تک لڑائی لڑی، اور شاید انگریزوں کا وہیں پہ خاتمہ ہو جاتا، لیکن اپنوں نے ہی دھوکہ دیا۔ ان کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے نواب میر جعفر نے منافقت کے راستے کو اختیار کیا، غداری کے راستے کو اختیار کیا، اور انگریزوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کی، جس کی وجہ سے میر جعفر لڑائی میں شکست کھائے اور انہیں انگریزوں کے ہاتھ شہید ہونا پڑا 1757۔ تو یہ انگریزوں کے خلاف لڑائی کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ 1754 سے ہی شروعات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ادھر مغربی بنگال میں الگ لڑائی جاری ہے، اور ادھر کرناٹک میں حیدر علی اور اس کا بیٹا سلطان ٹیپو وہ الگ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ 4 جنگیں باپ بیٹے نے مل کر کے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، اور انگریزوں کو چنے چبوا دیے، انگریزوں کی حالت خراب کر دی۔ لیکن یہی کہانی منافقت کی، غداری کی اور خیانت کی سلطان ٹیپو کے ساتھ بھی دہرائی گئی، جس کی وجہ سے سری رنگا پٹنہ میں آخری لڑائی لڑتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، اور یہ 1799 کی بات ہے۔ 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تو اس وقت جو انگریز کا لیڈر تھا، سردار تھا، فوج کا کمانڈر تھا، سلطان ٹیپو کی لاش پہ کھڑے ہو کر کے اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس لیے کہ اب سلطان ٹیپو جب نہیں رہا تو اس ملک میں کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو نہیں سکتا۔ سلطان ٹیپو نے کوشش کی تھی، نوابوں کو، راجوں کو، مہاراجوں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی کہ آؤ سب لوگ مل کر کے انگریز کے خلاف لڑائی لڑو اور ان کو دیش سے نکال کر کے باہر کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ زیادہ تر لوگوں نے خفیہ طریقے سے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور اس طریقے سے انگریز مضبوط ہوتے چلے گئے اور ملک کی باغ ڈور انگریزوں نے سنبھالی۔ انگریز 2 طریقے سے ملک پہ جب آئے تو حملہ ور ہوئے۔ ایک تو سیاسی طریقے سے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا ہندوستانیوں کو مذہب کے نام پر اور دیگر تمام چیزوں کے طریقے سے، کہ لڑاؤ اور راج کرو، اس پالیسی کو اپنایا۔ اور دوسری طرف دین کے اوپر حملہ کیا، عیسائی مشنریاں اس نے خاموش طریقے سے مسلمانوں میں، ہندوؤں میں گھس گھس کر کے اپنے دین کا پرچار شروع کیا اور لوگوں کو اپنے مذہب کا پیروکار بنانا شروع کیا۔ اس وقت کے علماء اسلام نے محسوس کیا کہ یہاں پہ صرف حکومت کا بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ صرف ملک میں حکومت کا بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تو ایک خطرناک لڑائی اندر لڑی جا رہی ہے اور دین کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنا پیغام عام کیا اور لڑائی شروع کی اور مسلمانوں کو جگانا شروع کیا، اور ان کے سلسلے کو ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، اور 1803 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اب یہ ہمارا ملک دارالامن نہیں ہے، دارالاسلام تو تھا ہی نہیں،
دارالامن بھی نہیں ہے بلکہ یہ دارالحرب بن گیا ہے۔ انگریز مختلف طریقے سے مظالم ڈھا رہے ہیں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے ایک تحریک چلائی لبریشن مومنٹ کے نام سے، اور اس تحریک کا قائد اور لیڈر بنایا سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ کو، اور پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، اور ان دونوں نے مل کر کے ایک پورے ملک میں تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف، اور اس تحریک کا ایک نام پڑ گیا تحریک شہیدین، 2 شہیدوں کی تحریک۔ اور گاؤں گاؤں جا کر کے پورے ملک میں گھوم گھوم کر کے مسلمانوں کو جگایا ان دونوں نے، ایک تو انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور دوسرا مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی۔ دونوں طریقے سے مسلمانوں کو مضبوط کرنا شروع کیا دونوں نے مل کر کے، اور دونوں کی 2 کتابیں بڑی اہم ثابت ہوئیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے تقویت الایمان کتاب لکھی، اور سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ کی ملفوظات، ان دونوں نے ایک طریقے سے انقلاب برپا کر دیا، اور انگریز اندر سے ان دونوں کتابوں سے کانپنے لگے، تقویت الایمان اور ملفوظات سے۔ اور اسی طریقے سے شرح الوقایہ فقہ کی کتاب ہے، اس کی ایک خاص چیپٹر کتاب الجہاد سے۔ ملک میں ایک عام ماحول تیار کیا ان لوگوں نے، اور ماحول تیار ہوا۔ ایک انگریزی مورخ وہ لکھتا ہے کہ ہنٹر، W ہنٹر، وہ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ انگریز 3 کتابوں سے ڈرتے تھے۔ ایک تقویت الایمان سے ڈرتے تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب، اور دوسرا ملفوظات سید احمد شہید سے ڈرتے تھے، اور تیسری کتاب شرح وقایہ کی کتاب الجہاد سے ڈرتے تھے۔ چونکہ انگریزوں کے خلاف ان کا بہت زیادہ استعمال ہوا اور مسلمان بیدار ہو گئے۔ جبکہ آپ غور کریں گے تقویت الایمان یہ کوئی جہاد کی کتاب نہیں، یہ عقیدہ کی کتاب ہے۔ اس پوری کتاب آج بھی موجود ہے تقویت الایمان، اس پوری کتاب میں عقیدے کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے، توحید کے بارے میں بحث کی گئی ہے، شرک سے روکا گیا ہے، مختلف شکلیں جو شرک کی موجود تھیں ہندوستان میں ان تمام شکلوں کو اجاگر کیا گیا۔ تو انگریز اس کتاب سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ انگریز کو معلوم تھا کہ توحید وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرہ توحید ہی ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ اتنی مضبوط اور پاورفل چیز ہے کہ جس انسان کے اندر توحید مضبوط ہو جائے، جو انسان شرک سے اپنے آپ کو الگ کر لے، وہ انسان کسی بھی چٹان اور پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے تیار رہتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تقویت الایمان سے یہ کانپ اٹھتے تھے۔ بہرحال یہ دونوں عالم دین اور یہ دونوں مجاہد انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، اور آخری لڑائی یہ لوگ لڑتے ہوئے بالاکوٹ میں 1831 میں، بالاکوٹ میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے 1831 میں شہید ہو گئے۔ ابھی 1857 کی جنگ لڑی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے کی یہ صورتحال ہے جس میں آپ کو زیادہ تر مسلمانوں ہی کی تاریخ نظر آئے گی کہ انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھالنے والے، انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے والے، انگریزوں کے خلاف عوام کو جگانے اور بیدار کرنے والے یہ ہمارے علماء کرام تھے۔ اور اس کے بعد پھر 1857 کی لڑائی لڑی جاتی ہے، پورے ملکی سطح پہ، پورے ہمارے ملک میں ایک لڑائی بڑے اونچے سطح پہ لڑائی لڑی جاتی ہے انگریزوں کے خلاف، جس میں بہت بے شمار لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انگریز مظالم کی انتہا کر دیتا ہے۔ جو لوگ بھی 1857 کے غدر میں حصے دار رہے اور اس لڑائی میں شامل رہے، ان کو چن چن کر کے یا تو پھانسی پہ لٹکا دیا یا پھر کالا پانی کی سزا دی۔ یہ کالا پانی کی سزا کیا ہے؟ بہت خطرناک سزا تھی۔ یہ
2 جزیرہ انڈمان اور نکوبار، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی اس وقت. انگریزوں نے وہاں پہ جیل خانہ بنوائے تھے، انسانوں سے، لوگوں سے دور، اور اس جیل خانے میں آرام کی کوئی چیز نہیں تھی. مولانا علی جعفر تھانیسری بھی اس جیل میں رہ چکے تھے. انہوں نے کتاب ہی لکھ دی کالا پانی کے نام سے. اس میں پوری تصویر انہوں نے کھینچی ہے کہ وہاں پہ کس طریقے کے حالات تھے اور کس طریقے سے وہاں پہ مجرم کو لے جا کر رکھا جاتا تھا انگریزوں کی نگاہ میں مجرم، اور کیسے ان کا گزارا ہوتا تھا. اور اس کالا پانی کی سزا کاٹنے والے 95% مسلمان تھے. کالا پانی کی سزا کاٹنے والے 95% مسلمان تھے، اور اس میں بھی بیشتر علماء تھے. غیر مسلموں میں سے کچھ لوگوں کی تو ہمت جواب دے گئی. اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے کہ ویر ساورکر، جس کی آئیڈیالوجی اور جس کے نظریہ کو اب ہمارے ملک میں تھوپے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، RSS، اس نے بھی اس سزا کو کاٹنے کی ہمت نہیں کی، اور اس نے بھی جواب دے دی اور انگریزوں کو خط لکھا کئی بار کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں اب آپ کی غلامی کروں گا، اس لیے مجھے یہ سزا نہ دی جائے. اور انگریز نے آخرکار ویر ساورکر کو رہا کیا، اور پھر وہ اپنے مرتے دم تک مجاہدین کے خلاف سرگرم عمل رہا اور انگریزوں کی چاپلوسی کرتا رہا اور جاسوس بن کر کے زندگی اس نے گزاری. تو یہ کالا پانی کی سزا 95% مسلمانوں نے اس سزا کو پایا اور کاٹا، اور اس میں بھی بیشتر علماء اس سزا کو پانے والے. اور اس سلسلے میں ایک خاندان کا نام بہت ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے. پٹنہ میں ایک قصبہ اور ایک محلہ تھا جس کو صادق پور کہا جاتا ہے. اس صادق پور میں ایک خاندان تھا جو پورا خاندان اس ملک کو بچانے کے لیے اور انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے وہ پورا خاندان لڑتا رہا. اس کی پوری تاریخ ہے، اور اس خاندان کے علماء لڑتے رہے. علماء صادق پور کے نام سے یہ تحریک جانی جاتی ہے. اور وہاں پہ حالت یہ تھی کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو کہہ کر کے جاتا تھا کہ بیٹا یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتے رہنا، لڑتے رہنا، جب تک کہ انگریز ہمارے اس ملک کو چھوڑ نہ دے، یہاں سے واپس نہ چلا جائے. اور انگریزوں کی طرف سے جو ظلم و ستم ڈھایا گیا وہ بھی رونگٹے کھڑا کر دینے والا. آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے کہ عید کے دن جب ہر طرف لوگ خوشیاں منا رہے تھے، صادق پور کے محلے میں سارے گھروں کو مجاہدین کے انگریزوں نے مسمار کر دیا، سب کو ڈھا دیا تھا. یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں. اور وہ خاندان اہل حدیث خاندان تھا پورا کا پورا. اہل حدیثوں نے بھی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ملک میں جو قربانیاں پیش کی ہیں آپ اس کی مثال نہیں دکھا سکتے. صرف صادق پور کی جو قربانی ہے جنگ آزادی میں، پنڈت جواہر لال نہرو جب پٹنہ کا سفر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے ملک کی آزادی میں سب لوگوں نے جتنی ساری قربانیاں دی ہیں، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں وہ ساری قربانیاں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں پٹنہ کے صادق پور کے خاندان کہ لوگوں نے جو قربانی پیش کی ہے علماء صادق پور نے، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس خاندان کی قربانی اتنی بھاری ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے یہ الفاظ ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی انہوں نے پیش کی ہوگی. اور ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں اہل حدیثوں کا کتنا بڑا ہاتھ رہا ہے، کیسا نمایاں رول انہوں نے انجام دیا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ اہل حدیث آزادی کی لڑائی کی وجہ سے مار دیے گئے. 5 لاکھ اہل حدیث، کتنی بڑی تعداد ہے. تو بہرحال مسلمانوں کی قربانی اور مسلمانوں کی تاریخ بہت روشن ہے. ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے کے سلسلے میں اس کو آپ نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے بہت صلاحیت سے نوازا تھا.
مختلف میدان میں آپ مہارت تامہ رکھتے تھے اور دین کے ایک بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے سیاسی قائد بھی تھے، اور کانگریس کے ساتھ مل کر کے وہ لڑائی لڑتے رہے، پوری زندگی انہوں نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ 15 سال اپنی زندگی کے 15 سال جیل میں انہوں نے گزارا ہے۔ احمد نگر کا جیل اس کا گواہ ہے کہ بار بار مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو احمد نگر کے جیل میں جانا پڑا اور رہنا پڑا۔ اور ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ امام الہند، انہوں نے انگریزوں کے خلاف مورچہ کھولا، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے البلاغ لکھتے رہے، الہلال لکھتے رہے، اور انگریز اس پہ پابندی لگاتے رہے۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے اور لمبی داستان ہے، جو 50 سال کی تاریخ نہیں ہے، 200 سال کی تاریخ ہے، اور مسلمانوں نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، سب نے حصہ لیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور شروع میں مسلمانوں نے لڑائی لڑی ہے، پورا ماحول مسلمانوں نے تیار کیا ہے۔ اس کی منطقی وجہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی، اس لیے مسلمان پیش رہے، لہٰذا اب مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ آپ کے سوچ لینے سے اور کہہ دینے سے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس ملک کی سرزمین میں مسلمانوں کے خون موجود ہیں، تو مسلمانوں کی تاریخ کو آپ کیسے مٹا دیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب جبکہ ملک کے اندر مختلف طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، ہمارے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے نیتاؤں کی زبانی کہ ہمارے اس ملک میں اب ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پہ اب جمہوریت نہیں ہے، لوکتانترک ساری جتنی سویدھائیں ہیں اور جتنے بھی سنستھائیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے ہوا چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ جنگ آزادی کی اس لڑائی کو نگاہ کے سامنے رکھیں، آپ جلد بازی کے شکار نہ ہوں۔ اگر آج ملک میں RSS مضبوط ہوا ہے اور ہر محکمے بھی اس نے کنٹرول کر رکھا ہے، تو وہ ایک دن کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، انہوں نے بھی 100 سال سے اوپر ہو گیا جب سے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی مضبوط حکمت عملی کے ساتھ لگنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، ٹکنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، اور ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے سامنے مثال رکھی ہے، قربانیوں کی بے شمار مثالیں ہیں، انہیں نگاہوں کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ ذرا سی ہوا کا جھونکا چلے اور پھر ہم ڈگمگا جائیں، نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں اور آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، مایوس نہیں ہونا ہے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھ کر کے مضبوط ہونا ہے۔ آپ یاد کیجئے جنگ احد کے واقعہ کو کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کے مسائل درپیش ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور ایک جیتی ہوئی جنگ ایک طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ جنگ نکل گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہوش و حواس ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت مسلمانوں کو تسلی دی، اور اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو تسلی دے، حوصلہ بڑھائے، ہمت بڑھائے کہ نہیں، ہم کمزور نہ پڑیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے رہو۔ اور رہ گئے کہ حالات تمہارے لیے خراب ہو گئے آج، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ حالات تمہارے لیے خراب رہیں گے۔ ابھی پیچھے کے واقعے کو یاد کرو، اللہ کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے، چوٹ پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تمہارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو جنگ بدر میں ان کے بھی تو حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو یہ دن اللہ بدلتا رہتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، حالات بدلیں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلو۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ آپ جب تک خود کوشش نہیں کریں گے، آپ جب تک حالات کو موڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، حالات اپنے آپ نہیں بدلیں گے۔ اس لیے اپنی طرف سے کوشش ضروری ہے، ہمت اور حوصلہ ضروری ہے، مایوسی سے بچنا ضروری ہے، اور ہوش و حواس قائم رکھنا ضروری ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے،
اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت تیزی کے ساتھ کوئی چیز پھیل سکتی ہے اور پھیل جاتی ہے، اس لیے پہلے کے مقابلے میں آج افواہ کو پھیلانا بڑا آسان ہے۔ اس سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں حقیقت نہیں ہوتی، وہ جھوٹی ہوتی ہیں اور آپ کو کمزور کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس سے کمزور نہ ہو۔ جنگ احد کے موقع پر یہی ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعض مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیا کہ ہم اب کس کے لیے لڑیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتاری اور کہا یہ کون سی بات ہو گئی کہ اگر رسول شہید ہو جائیں، مر جائیں، تو کیا اللہ مر گیا؟ دین ختم ہو گیا کیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے؟ لہذا اگر افواہ مختلف قسم کے پھیل جائیں جو آپ کو کمزور کرنے والے ہوں، لیکن اس کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں کہ نہیں، ہم آخری دم تک حق کے لیے لڑیں گے اور باطل کو مٹائیں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، تو اس ملک کو بچانا بری نگاہوں سے، فرقہ پرست طاقتوں سے اور ظالموں سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بیکار نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ ہم اس ملک میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، سارے ظلم و ستم کا خاتمہ پیدا کر سکتے ہیں۔ مضبوط ارادہ ہو، عمل صحیح ہو، اللہ کی مدد آئے گی آپ کے لیے، اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے گی۔ بہرحال ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے اور یہ خوشی کا موقع ہے، اس مناسبت سے ہم اس تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ سارے مذہب کے لوگوں نے اور سارے ملت کے بھائیوں نے مل کر کے اس پیارے ملک کو آزاد کیا ہے، اور سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو بچا کے رکھیں، اس کی خوبصورتی کو بچا کر کے رکھیں، اس ملک میں امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ہر کوئی کوشش کرے، ہر شخص اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، تاکہ ہمارا یہ ملک ڈوبنے سے بچ جائے، دوبارہ کسی بھی طریقے کے غلامی کے زنجیر میں جکڑنے سے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ Mm-hmm.